313 اور کافروں کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 سے زیادہ۔ آئیے وہ لشکر دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ دم رہ جائیں۔ 313 صحابہ اور کافر کتنے؟ 1000 سے زیادہ، ہر ایک کے مقابلے میں 3 سے زیادہ۔ کہاں 313 اور کہاں 1000 سے زیادہ؟ اور ان 1000 لوگوں کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، زین بھی ہے اور گھوڑے بھی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے پاس تلوار ہے لیکن اپنے آپ کو کافروں کے تیر سے بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ منظر دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے 1000 کافروں کو دیکھا، محمد رسول اللہ نے 1000 کافروں کو دیکھا اور 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی۔ اب سنیے، 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ لوٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کو پکار کر یہ دعا مانگی، اللہ سے یہ دعا کی۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ ان دعاؤں پر، اس دعا پر ذرا غور کرو۔ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس مٹھی پر جماعت کو ہلاک نہ کرنا۔ اے اللہ یہ 313 مسلمان صحابہ، ان کو تو برباد مت کر دینا، ان کو تو ہلاک مت کر دینا۔ یہ نیتیں ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، گھوڑا ہے تو زین نہیں۔ اے اللہ یہ ہتھیار سے لیس نہیں ہے، نہتے صحابہ ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہے، یہی مٹھی پر جماعت ہے۔ اے اللہ یہی میری 13 سال مکی کی زندگی میں یہی 313 مسلمان ہوئے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو لن تعبد بعد اليوم قط، تو آج کے بعد کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں اور کس سے؟ اللہ سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کبھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیچھے سے ابو بکر صدیق نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سجدے میں ہے اللہ کے نبی، ایسے اشارہ کیا پیٹھ پر، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اپنی پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے میدان میں اس زمین پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ نبی پر پریشانی، نبی پر مصیبت کے بادل، لیکن پکار رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہی توحید کا مشن ہے، یہی توحید کی دعوت ہے۔ آئے وہ لوگوں جو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو اور پھر آستانوں پہ جا کے کہتے ہو کہ بابا بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنی توحید کا جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک پر مریں گے اور آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے۔ لا يحبطن عملك، تو آپ کے عمل بھی
ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کے عمل بھی برباد۔ توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں۔ کتنے بھی حج کر لو، کتنی بھی زکات دے دو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، کتنے بھی نفلی روزے رکھ لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر شرک ہے ہماری زندگی میں، ہمارے عمل دیکھا۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنی زندگی کو شرک سے بچانے کی، کوشش کیجئے اپنی زندگی کو شرک سے بچانے کی۔ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔ کوشش کریے یہ کہنے کی کہ بیمار تھا، ارے ڈاکٹر نے دوا دی تب جا کر مجھے آرام ملا۔ کوشش کریے یہ جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلے، بلکہ یہ جملہ نکلے، بہت بیمار تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اس ڈاکٹر سے دوا لے کے آیا، اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ جملے نکلے ہمارے۔ ارے گھر میں کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، یہ جملہ نہ نکلے، یہ جملہ نکلے کہ اللہ نے اس کتے کے ذریعے میرے گھر کی چوری بچوا دی۔ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، فلاں ڈاکٹر نے میری زندگی بچا لی۔ ایسے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنے کی لگام کو تمام لوگ پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے گھر پہ رکیے، میرے گھر پہ رکیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اونٹنے کی لگام کو چھوڑ دو، اونٹنی آج میرے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے رکے گی، جس کے گھر پہ اللہ روکے گا اس کے گھر پہ رکے گی۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری کس کے مکان پہ رکتی ہے۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہیں، نبی اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ نبی کی اونٹنی کس کے گھر پہ رکتی ہے۔ اسی مدینے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، 5-5 سال کی بچیاں ہیں، 6-6 سال کی بچیاں ہیں، دف بجاتے ہوئے کہہ رہی ہے من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج 14ویں رات کا چاند مدینے میں نمودار ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے مدینہ تشریف لایا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے جتنا ہو سکے گا۔ اور ان بچیوں نے گیت گاتے گاتے یہ شعر بھی پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج تو مدینے میں ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ ان بچیوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، اونٹنی سے اتر گئے، ان بچیوں کے پاس آئے، فرمایا دعی هذه الکلمات، اے بچیوں یہ جملے مت پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ اللہ کی قسم میں کل کی بات نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کل میری اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کل کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ شرک برداشت نہیں کیا، شرک برداشت نہیں کیا۔ آج میری اولاد اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، اب یہ ہمارے لیے سہارا بن گیا ہے، اب یہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا۔ نہیں، کوشش کرو کہ ہمارے منہ سے جملے نکلے کہ اللہ نے ہماری اولاد کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے ان اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین میری پرورش فرمائے گا۔ یہ اولاد انشاءاللہ میرا سہارا بنے گی اللہ کی توفیق سے۔ یہ جملے ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے یہ شرک۔ کوشش کریے شرکیہ جملے ہماری زبان سے نہ نکلیں۔ آپ نے خولہ بنت ثعلبہ کا نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی بزرگ صحابیہ گزری ہے۔ ذرا سنیے گا نقشہ، منظر دیکھیے گا۔ ان کے شوہر تھے خولہ بنت ثعلبہ کے اوس ابن صامت، ان کے ہسبینڈ تھے، اور کسی بات پر اپنی بیوی خولہ سے ناراض
امی اے خولا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے۔ عربی زبان میں یہ جملے بہت خطرناک ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اب اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ خولہ بنت ثعلبہ نے اوس ابن صامت سے کسی بات پر تھوڑی سی دیا بیوی ہے ہوتے ہیں دو برتن میں کھڑکتے ہیں۔ اوس ابن صامت نے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے۔ چل اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام۔ خولہ بنت ثعلبہ نے بعد میں کہا ہے میرے ہسبینڈ اوس یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ اب زبان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی اپنی بیوی کی، کیونکہ اب وہ ماں اب وہ بیوی نہیں رہی۔ اوس ابن صامت نے بعد میں بہت افسوس کیا کہ میرے منہ سے یہ جملے نہیں نکلنا چاہیے۔ میں آپ کو جو منظر بتانا چاہتا ہوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے، میرے پیارے ساتھیوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے۔ اوس ابن صامت کو افسوس ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا